تو ایسا کیا جذبہ ہوتا ہے ایک فوجی میں کہ وہ اپنی جان اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، کنٹری از دی پرائرٹی. ایک ورڈ ہوتا ہے کہ سیلف بیفور دی سروس اور سروس بیفور دی سیلف. تو جتنے بھی فوجی ہیں ان کے لیے کنٹری از سم تھنگ جو بہت امپارٹنٹ ہے. وہ فیملی سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ عزیز ان کو اپنی کنٹری ہوتی ہے. ایک تو وہ میں نے کہا نا نیچرل فینامنا کہ وہی لوگ آتے ہیں آرم فورسز میں جن کا پیشن ہوتا ہے، جو یہ چیزیں سمجھتے ہیں، اور یہ نیچرل انگریڈینٹ بھی ہے. پھر اکیڈمی میں بھی آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، ان چیزوں کی ریئلٹی آپ کو سکھائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. تو اٹس اے بڑی ایزی گیم. لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی بیوقوف ہوتے ہیں، ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. یس دے آر رائٹ. میں ابھی آپ کو کہوں نا کہ گن ایک آپ پکڑ لیں، ایک لائیو گن میں پکڑتا ہوں، چلیں ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے ہیں. یو ول نیور ایگری ود می کہ میں کیوں فائرنگ کروں، میں کیوں مروں. فوج میں دونوں بندوں کو جو بارڈر کے کراس بیٹھے ہوتے ہیں دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پہ گولیاں چلانی ہیں، اور ولنگلی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. جو بھی وائلیشن کرتا ہے دوسرا اس کو مار دیتا ہے. تو یہ وہ گیم ہے جو فورسز میں پہلے دن سے سکھائی جاتی ہے، اور آخری دن تک آپ کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے چپے چپے کا ڈیفنس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تو چونکہ آپ کے اندر وہ انگریڈینٹ پہلے سے بھی ہوتا ہے، پھر اس کو آپ کو ٹرین کر دیا جاتا ہے، پھر آپ لوائل ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ. یو آلویز سیکریفائی یور لائف. پھر آپ کو غم نہیں ہوتا جان جانے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ نا شہادت کا رتبہ بھی ہے ہمارے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انسینٹیو ہوتا ہے جو فورسز میں لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں گولی لگ بھی گئی تو ہم مریں گے نہیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے. بالکل سر. اچھا، جب آپ پاس آؤٹ ہوئے اس کے بعد آپ نے آپریشنل ونگ جوائن کر لیا پاکستان نیوی کا، تو اس میں آپ کا اس ٹینیور میں آپ کا کیسا رہا؟ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ آپ نے آپریشن برانچ جوائن کی. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نیوی کی 4 میجر برانچز ہیں، چھوٹی چھوٹی بہت ساری برانچز ہیں. ایک آپریشن برانچ ہے. آپریشن برانچ کو اسی طرح جس طرح F-16 کا پائلٹ ہوتا ہے، مین جو برانچ ہے وہ آپریشن برانچ ہے. پھر ایک لاجسٹک برانچ ہے ہماری. پھر ہماری الیکٹریکل انجینئرنگ جس کو ویپن انجینئرنگ بھی ہم کہتے ہیں، وہ پھر میرین انجینئر جو ہمارے شپس کے انجینئرس ہوتے ہیں. یہ 4 مین برانچز ہیں. تو پہلے تو آپ میں سے ایک برانچ آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے جنرلی، تو آپ اپنی چوائس سے برانچ لے لیتے ہیں. ایون آپریشن برانچ یا کوئی بھی برانچ ملنے کے بعد بھی جو پاکستان نیوی ہے یہ 4 ڈائمینشنل نیوی ہے. 4 ڈائمینشنل کا مطلب ہے اس کے 4 ایسے ونگ ہیں جو بعد میں آپ آپٹ کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سرفیس شپس پہ رہنا ہے، یا آپ نے سبمرین فورس جوائن کرنی ہے، بلو دی واٹر آپ نے سروس کرنی ہے، یا آپ نے ایویشن جوائن کر کے ابو دیز آسمان پہ اڑنا ہے آپ نے جہازوں کے اوپر جا کے. تو وہ آپ نے فیصلہ کرنا. اور چوتھی جو ڈائمینشن ہے ہماری وہ ہے میرینز، جو لینڈ فورسز ہیں. تو نیوی میں ہمیشہ یو ایس نیوی کی بھی اگر آپ بات کریں تو ان کی بھی میرین فورس ہے جو کوسٹل ایریا میں آپریٹ کرتی ہے، کوسٹ کے اوپر، کوسٹ کی حفاظت کرنے کے لیے، یا کوسٹل ایریا میں جو رہتے ہیں ہمارے انسٹالیشن کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہماری ایک پیدل فورس بھی ہوتی ہے. تو نیوی ایک واحد فورس ہے پوری دنیا میں جس کی 4 ڈائمینشنز ہیں، یا سرفیس شپس میں، یا سبمرینز میں، یا نیول ایویشن میں آپ، یا پھر آپ لینڈ پہ آپریٹ کرتے ہیں ایز اے میرین، نیول میرینز. تو میں آپریشن برانچ میں تھا، اور میری ساری زندگی پھر میں نے سرفیس شپس کے لیے آپٹ کیا. تو جتنی بھی لائف پھر آپ کی گزرتی ہے پھر سرفیس شپس پہ گزرتی ہے. اور ایک خاص رینک پہ آنے کے بعد جب آپ شپ سے اتر جاتے ہیں پھر آپ جنرل ایڈمنسٹریشن میں آ جاتے ہیں. پھر آپ ہر قسم کا کام کرتے ہیں، پھر ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر سرفیس شپس کے اتر جاتے ہیں جب آپ.